السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہی ہمارا الحمدللہ 11واں سبق ہے مختصر البخاری کا۔ اس میں سابقہ ترتیب کے مطابق ہی ہم مزید کچھ ابواب اور احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جو باب ہے باب الجہاد من الایمان، اور سیاق وہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی مختلف اوامر کو اور امور کو وہ ایمان اور اسلام کا جز بتانے کے لیے مختلف احادیث سے استدلال کر رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے یہ اجزاء ہوتے ہیں، اور اس کے ذیل میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث آ رہی ہیں جس میں یعنی مختلف نصائح ہیں، جو مختلف جو جوامع الکلیم ہیں تو اس کے تحت وہ لا رہی ہے مختلف سندوں سے۔ تو یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلی لا یخرجہ الا ایمان بی وتصدیق برسلی ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنہ ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے اس شخص کی جو اس کے راستے میں نکلے، کہ اس مثال میں کہ اس کو نہ نکالے مگر میرے اوپر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق، یعنی اللہ کے راستے میں اس کے نکلنے کا محرک صرف اور صرف یہ چیز بنے، خالص وہ مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کر کے وہ اللہ کے راستے پہ نکل پڑا ہے، تو یعنی اس کو نکالنے والا ایمان ہے۔ تو کس چیز کی ضمانت دی ہے؟ ان ارجعہ بما نال، کہ میں اسے لوٹاؤں گا اس اجر، میں اسے لوٹاؤں گا جو کچھ وہ حاصل کرے گا اجر میں سے یا غنیمت میں سے، یا یہ کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا، یعنی وہ ان میں سے کسی چیز کے ساتھ کوئی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیکج کا گویا اعلان ہے کہ ان میں سے کسی نہ کسی چیز کو وہ لے کر ہی لوٹے گا، میں اسے لوٹاؤں گا انہی چیزوں کے ساتھ، تو خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ ولولا ان اشق علی امتی، اور اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہو تو میں کسی بھی غزوے سے پیچھے نہ رہوں، کسی بھی لشکر سے پیچھے نہ رہوں۔ قعدت کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، یعنی پیچھے نہ رہوں، پیچھے نہ بیٹھا رہوں، بلکہ یہ کہ میں ساتھ وہ لڑنے کے لیے جاؤں، خود جاؤں۔ اور میری یہ خواہش ہے، ولوددت، میری خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، یعنی اتنا فضیلت والا فعل ہے کہ میں بار بار یہ کرنا چاہوں گا، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنا۔ اچھا، سب سے پہلے اس کے مفردات کی طرف آتے ہیں۔ انتدب اللہ لمن، اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے ذمے میں اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ذمے میں لینا، ضمانت دینا۔ اصل میں یہ باب افتعال سے ہے، اور باب افتعال کا آپ نے وہ اس کی خاصیات مختلف ابواب کی پڑھی ہیں، تو اس میں ایک خاصیت ہوتی ہے مطابعت۔ تو مطابعت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یعنی ایک فعل ہوتا ہے جو متعدی ہے، اس کا اثر وہ آگے کسی وہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ میں نے یہ فعل کیا اور آگے اس کا اثر یہ نکلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انتداب یہ گویا ندب سے مطابعت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ندب کا معنی ہوتا ہے بلانا، تو جیسے کہا جاتا ہے، عام اس کی مثال لے لیجئے، علمتہ فتعلم، کہ میں نے اسے سکھایا وہ سیکھ گیا، یہ تو باب تفاعل ہے۔ باب افتعال مثال کے طور پہ قربتہ فاقترب، میں نے اسے قریب کیا وہ قریب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آگے یعنی فعل ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ندب کہتے ہیں بلانا، تو ندبتہ فانتدب، ٹھیک ہے، میں نے اسے بلایا
تو اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اس نے اس نے یعنی وہ رسپونڈ کیا، رسپونسو اس کا جو ہے وہ رویہ، یہ بتانے کے لیے انتداب کا لفظ آتا ہے۔ تو مطلب اس کا یہی ہے کہ اس نے اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کیا، تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے لیے ایک ثواب کا یا اجر کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے یہ چیز اپنے ذمے لے لی، انتدب اللہ لمن۔ اچھا، ارجعہ، یہ نسخوں میں دونوں طرح سے موجود ہے، روایت دونوں طرح کی ہے، ارجعہ یا ارجعہ۔ اگر یہ ارجعہ ہو تو یہ باب ضرب یضرب سے ہی، یہ وہ ایک مصدر اپنا فعل ہے جس کا معنی ویسے تو ہم لوٹنا کرتے ہیں، لوٹنا رجوع سے، لیکن اگر یہ اس کا مصدر رجعن ہو، باب وہی ہے، رجع یرجع رجعن سے اگر ہو تو پھر یہ متعدی کے معنی میں آتا ہے، لوٹانا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بھی آگے با ہے، تو اگر اس معنی میں نہ بھی ہو تو یہ با کے ذریعے سے بھی متعدی ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن یہاں تو آپ کے نسخے میں یہ جو ہمارے سامنے ہے ارجع باب افعال سے ہے، تو اس میں تو کوئی ایسے اشکال والی بات نہیں ہے، ارجاء لوٹانے کو کہتے ہیں، تو میں اسے لوٹاؤں گا۔ اچھا، آگے یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ذکر فرمائی گئی ہیں، بما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنہ وغیرہ، تو اس کا مقصد یہ ہے، اس میں یہ جو او داخل کیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ساری یہ جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی ایک ملے گی، یعنی ان چیزوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے، ایسا اس لیے او کو داخل نہیں کیا گیا، بلکہ ایسا ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے، جہاد مجاہد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑتا ہے تو اسے غنیمت بھی حاصل ہوتی ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ اگر غنیمت ہو تو پھر اجر نہیں ملے گا یا پھر جنت نہیں ملے گی، بلکہ یہ او جو ہے اس کو ہم اصطلاح میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ مانعات الخلوف کے لیے ہے، مانعات الجمع کے لیے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نکل نہیں یعنی خالی نہیں ہو، یہ ان آپشنز میں سے کوئی آپشن، سارے آپشن نکل نہیں سکتے، کوئی نہ کوئی موجود رہے گا، یعنی ممکن ہے اس کو غنیمت نہ ملے لیکن اللہ تعالیٰ اجر دے دیں، ممکن ہے کہ اس کو اس کی جو ہے وہ اس کو شہادت مل جائے اور جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کر دیں، تو یہ مقصد ہے اجرین او غنیمہ، یعنی او جو ہے یہ مانعات الخلوف کے لیے ہے۔ آگے یہ لفظ ہے ایک سریہ، سریہ کہتے ہیں چھوٹے قافلے کو، جو چھوٹا لشکر 300-400 افراد 500 افراد تک جو مشتمل ہو، اصل میں اس کی ویسے اشتقاق کو دیکھا جائے تو سارا یسری، یہ سین را یا، اس کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت نکلنا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے وقت اپنے بندے کو سیر کروائی۔ تو عام طور پہ یہ جو جنگی مہمات ہوتی تھی ان کا ایسے ہی خفیہ طور پہ ان کی روانگی اور آگے اپنے ہدف تک پہنچنا وغیرہ، تو یہ رات کے وقت ان کی روانگی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو سریہ کہتے ہیں۔ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں، ایک چنیدہ چونکہ افراد ہوتے تھے تو سریہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ منتخب، تو ان کا چناؤ کیا جاتا تھا کہ لڑنے والے کون کون ہیں، اس وجہ سے اس کو سریہ، کہ بہرحال اس کا معنی یہی ہے۔ تو عام طور پہ غزوات اور سرایا کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت فرمائے وہ غزوہ ہے، اور جس میں آپ کی شرکت نہ ہو تو وہ سریہ ہے۔ اچھا، اس حدیث کا مفہوم تو آپ کے سامنے آ گیا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد فی سبیل اللہ کا اجر بیان فرما رہے ہیں کہ اس قدر اس کا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی جہاد کا یہ جو عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا براہ راست اس کا کوئی نہ کوئی ثمرہ جو ہے وہ اس کو مجاہد کو ضرور ملتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی،
اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر مجھے امت پہ مشقت کا یہ خوف نہ ہوتا تو میں کسی بھی غزوے سے یعنی اتنا یہ مبارک عمل ہے کہ میں کبھی بھی اس سے پیچھے نہ رہتا، اور میری یہ خواہش ہے کہ بار بار میں اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کروں۔ یہ جہاد کی فضیلت پہ بہت خوبصورت اور بڑی جامع حدیث ہے۔ تو اچھا، اس میں یہ جو آپ نے فرمایا کہ مجھے امت پر اگر مشقت کا خوف نہ ہوتا، تو اس میں اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ، ظاہر ہے اس وقت آپ ایک قائد اور ایک آپ کی حیثیت ایک منتظم کی بھی تھی اور رہنما کی تھی، تو وہ مدینے سے آپ کا نکلنا یہ براہ راست جو ہے وہ وہاں کے انتظام و انصرام اور مدینے کے جو باقی جو انتظامی معاملات ہیں اس میں مسلمانوں کے لیے ایک خلل پیدا ہو جانے کا یعنی باعث بنتا۔ تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا ہوتا کہ کہیں میری عدم موجودگی کی وجہ سے یہ لوگ مشقت میں نہ پڑیں، تو کئی جنگی مہمات آپ اس وجہ سے آپ نے ترقی کہ مدینے میں آپ خود وہاں پہ موجود ہیں اور کچھ صحابہ کو بھیج دیا، اور ویسے بھی کئی جگہ پہ مہمات بھیجنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام میں شرکت۔ اچھا، اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس التزام سے اگر میں ہر دفعہ نکلوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت پر فرض ہو جائے، یعنی آپ کے بعد جو آنے والے عمراء ہیں ان کے لیے کہیں یہ لازمی نہ ہو جائے کہ وہ ہر جنگی مہمات جتنی بھی جنگی مہمات ہیں ہر مہم کے اندر ان کی شرکت ناگزیر ہو، ان کے لیے کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نرمی کے طور پہ کہ کہیں یہ فریضہ عائد نہ ہو جائے، آپ نے یہ عمل چھوڑ دیا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں شہادت کی تمنا کر رہے ہیں، تو ایک سوال یہ ہے کہ پیغمبر کا جو مرتبہ ہے وہ تو شہید سے اوپر ہوتا ہے، تو شہید سے اوپر صدیق ہوتا ہے، صدیق سے اوپر بھی نبی کا مقام ہوتا ہے، تو یہ کم تر مرتبے کی تمنا کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گو کے نبی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے ایسے اعمال کے اندر آپ کا لگنا یا ان کی خواہش ظاہر کرنا یہ آپ کا اپنی ذات کے حوالے سے تو تھا ہی، لیکن اس کا ایک بڑا مقصد امت کو ترغیب دینا تھا کہ اس عمل کا اجر اتنا زیادہ ہے، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اس کو اس اجر کو حاصل کروں۔ تو اگر ایک پیغمبر اس کی رغبت کر رہا ہے تو امتی کے لیے تو بہرحال وہ چیز جو ہے وہ مرغوب ہونی چاہیے، تو ہمیں اجر بتانے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا۔ اور دوسرا ویسے بھی کسی چیز کی یعنی مجموعی فضیلت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے جو کم تر وہ چیزیں ہیں، عبادت کے اندر ایک اپنی حلاوت اور لذت ہوتی ہے، جیسے پیچھے ایمان کی حلاوت کا ذکر آیا، تو ہر عبادت کی ایک اپنی لذت ہے، اس کی اپنی حلاوت ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ بلا شبہ اس میں تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کھانوں کے اندر جو ایک وہ ایک مراتب ہوتے ہیں، گوشت کو سبزیوں کے اوپر ایک فضیلت حاصل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ایک بندہ جس نے گوشت کھایا ہوا ہے اس کی وہ سبزی کی تمنا نہ رہے، ٹھیک ہے، وہ کم تر کی تمنا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے اندر ایک اس کی اپنی لذت رکھی ہے۔ تو پیغمبر کا رتبہ جتنا بھی عظیم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس عبادت کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ اس کی خواہش ظاہر کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسا اس کے ان کے مرتبے کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی فطری سی بات ہے کہ مختلف طرح پیغمبر کو تو ضرورت رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کی بھی نہیں ہے، اتنی زیادہ آہوزاری کی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ایک قیام اللیل کی ایک اپنی ایک حلاوت ہے، اس کی لذت ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، تو شہادت کی ایک اپنی لذت ہے، تو ان لذتوں کے حصول کی خاطر جو ہے وہ پیغمبر ان
کی خواہش ظاہر فرما رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ویسے بھی آپ نے فرمایا کہ جس پروردگار نے میرے اوپر اتنا کرم کیا تو کیا میں اس کا شکر بھی نہ ادا کروں. یہ بھی ایک پہلو ہے کہ عبادات کی طرف جو رغبت کا اظہار ہے یا ان کے اندر لگنا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بطور شکر کے لیے تھا کہ اللہ میں تو تیرا اور زیادہ شکر ادا کروں، تیرا اور میں مقرب بندہ بنوں. اگلی حدیث ہے جی، اس کا یعنی باب قائم کیا ہے الدین یسر، کہ دین کی آسانی ہے، دین آسان ہے، دین میں آسانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر، کہ بلا شبہ دین آسان ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور کوئی بھی شخص دین سے کشتی نہیں، ہرگز کشتی نہیں کرے گا مگر یہ کہ دین اس پر غالب آ جائے گا. یعنی جو شخص بھی دین سے کشتی کرنے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا. یہ نفی اور استثناء کا انداز ہے جو حصر کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی جب بھی کوئی ایسا کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا. فسددو، تو سیدھی راہ اختیار کرو اور قریب قریب رہو. وابشروا، خوشخبری حاصل کرو. واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ، اور مدد حاصل کرو صبح کے وقت سے اور شام کے وقت سے اور اسی طرح رات کی کچھ تاریکی سے، یعنی ان اوقات کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. اچھا، اس میں مفردات میں ایک یہ لفظ آیا ہے ولی یشادہ، تو شاددہ یشاددو مشاددہ، ٹھیک ہے نا، مفاعلہ کے وزن پہ یہ آخر میں ذرا وہ یعنی مضاف ہے. تو مشادہ کا مطلب ہوتا ہے باہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا جس میں شدت اور قوت کا اظہار ہو، ٹھیک ہے. تو دین سے مشادہ یعنی مقصد یہ ہے کہ دین سے مقابلہ کرنا، کشتی کرنا، ٹھیک ہے، کہ بہت زیادہ اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کرنے کی کوشش کرنا دین کے سامنے، یہ مطلب ہے مشادہ کا. وَأَبْشِرُوا، یہ بعض روایت میں یوں بھی ہے وَبْشُرُوا، ٹھیک ہے. تو وَبْشُرُوا اگر مجرد سے ہو تب بھی اس کا ہی معنی خوش ہو جاؤ، ٹھیک ہے. اور وَأَبْشِرُوا یہ زیادہ معروف ہے. ابشروا ابشار کہتے ہیں خوشخبری حاصل کرنا، خوشخبری دینا، ٹھیک ہے. تو خوشخبری لے لو، یہ اس معنی میں ہے باب افعال سے. الغدوہ، اس کو دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، الغدوہ اور الغدوہ. اگر الغدوہ ہو جیسا کہ یہاں پہ ہے اس روایت میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صبح کے وقت نکلنا، چلنا، کچھ دیر کے لیے چلنا. اور اگر پیش کے ساتھ ہو الغدوہ تو یہ ویسے ہی صبح کے وقت کو کہا جاتا ہے. روحہ یہ بھی ایسے ہی شام کا وقت یا شام کے وقت چلنا، ٹھیک ہے. اور اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسے غدوہ جو ہے وہ اس کا دن چڑھنے کے ساتھ اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی صبح جب روشنی ہو جاتی ہے سورج نکل آتا ہے وہ غدوہ ہے، ٹھیک ہے. دوپہر تک کا یہ جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے یہ غدوہ میں ہی آتا ہے. اور روحہ یہ زوال کے بعد کا جو وقت، عام طور پہ ہم اس کو سپہر یا شام کا وقت جو ہوتا ہے اس کو ہم روحہ کہہ دیتے ہیں. دلجہ جو ہے یہ رات کی تاریکی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رات کا جو وقت ہے. اچھا، سب سے پہلے تو اس جو باب، یہ جو باب قائم کیا ہے اس کی کتاب الایمان سے کیا مناسبت ہے؟ ہاں، الدین یسر، تو کتاب الایمان سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ دین کو الف لام کے ذریعے سے معرفہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے. تو الدین کا مطلب یہ ہے دین اسلام، الف لام عہد خارجی کا ہے. تو براہ راست وہ کتاب الایمان سے مناسبت ہے، یعنی ایک اسلام کے بارے میں ہی اس کی خصوصیت کا، دین اسلام کے بارے میں اس کی ایک خصوصیت کو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے یہ باب قائم کر کے اس کے تحت امام بخاری یہ حدیث لا رہے ہیں. اور دوسرا ویسے بھی اس سے خوارج کی بھی
تردید کرنا یعنی یہ بھی ایک مقصود ہو سکتا ہے امام بخاری کا، کہ ان کے ہاں بہت زیادہ سختی تھی دین کے معاملے میں، اور کوئی کسی بھی کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہوتا اس کو وہ کافر کہہ دیتے تھے، تو ایمان سے خارج سمجھتے تھے۔ تو ممکن ہے کہ اس وہ باب کے ذریعے سے ایک ان کی بھی تردید مقصود ہو۔ ایک ویسے ہی معنوی ایک یوں بھی مناسبت کے پیچھے چونکہ جہاد کا، لیلۃ القدر کے قیام کا، اور طاعات کے اندر مشقت کے وہ پہلو تھے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی خوبصورت مناسبت سے ایک اس باب کو لائے ہیں کہ وہ شدت وغیرہ اپنی جگہ پہ، لیکن بھارت دین جو ہے وہ اس کا اصل تعارف یہ کروایا گیا ہے، اور اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے بچنا چاہیے۔ اچھا، دین کے آسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو فرمایا گیا الدین یسر، حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں دین تو کہتے ہیں اپنی خواہشات کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر عمل پیرا ہونا، ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اپنی خواہشات کو چھوڑنا۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی اور مختلف احادیث کے اندر بھی یہ فرمایا گیا کہ جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے۔ وَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، تمہیں پرکھا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت کو مکارہ کے ساتھ اس کے ارد گرد جو ہے وہ ناگوار چیزیں ہیں جن کو وہ کراس کر کے پھر جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، تو ان ناگواریوں کو جھیلنا تو بہرحال یہ دین کا یہ تعارف ہے۔ تو یہ دین کے آسان ہونے کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین کے آسان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس میں بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس میں کچھ مشقت نہ ہو۔ مشقت تو بہرحال کچھ نہ کچھ وہ ہوگی، اسی سے ظاہر ہے آزمائش ہے انسان کی۔ تو یہاں جو یہ جو آسان ہونے کا جو بیان فرمایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری استطاعت سے بڑھ کے خدا تعالیٰ نے ہم پر بوجھ نہیں ڈالا، اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ مختلف اعمال کی جو کمیت یا کیفیت، ان کی تعداد یا ان کی جو کیفیت ہے ظاہری، اس میں غیر معمولی طور پہ کوئی ایسا، یعنی ہم کر تو سکتے ہوتے ہیں وہ کام، لیکن یہ ہے کہ 24 گھنٹے اسی میں مگن ہے، یا ایسا کوئی سخت معیار رکھا جاتا ہے عبادت کا جس پر عمل کرنا ہمارے لیے سخت مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، بہت آسان معیار ہمارے لیے عبادات کے اندر بھوکے رہنے کا، روزہ رکھنے کا، وہ 1 مہینے کے لیے بس کرو، ٹھیک ہے۔ نمازیں جو ہیں وہ 24 گھنٹے نہیں، 50 کی بجائے اللہ تعالیٰ نے وہ 5 پہ لیا ہے، اور اسی طرح اور دیگر، یعنی وضو ضروری قرار دیا ہے، پانی نہ ہو تو تیمم کر لیا جائے، نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے یہ فرض ہے، لیکن اگر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے بیٹھ کے پڑھ لی جائے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پہلو متبادل، روزے کے اندر کتنی زیادہ تخفیف ہے، معاشرتی معاملات کے اندر جو ہے وہ کتنا، تو اس پہلو سے دین کی آسانی کو مراد دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ فرمایا گیا کہ اگر ہم دیگر ادیان کو دیکھیں نا، تو دین اسلام کی یہ بات ہو رہی ہے تو ہمیں اس کی آسانی کا پہلو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا۔ یہودیت کے اندر، عیسائیت کے اندر، اور مختلف جو پہلے مذاہب ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بعض چیزوں پر غیر معمولی، وہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان امتوں نے وہ پہلو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سختیاں آتی گئیں، لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا پیکج ہے، بہت سی چیزیں رخصتوں کی مد میں، پھر یہ ہے کہ ایک ایک عمل کے اوپر اجر 10 گنا ہے، آگے انشاءاللہ حدیث ہم پڑھیں گے۔ تو یہ اگر ایز کمپیئر ٹو ادر ریلیجنس کو ہم وہ دیکھیں تو ہمیں پھر اس کے آسان ہونے کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو فرمایا ہے کہ دین کے ساتھ کشتی نہ کرو، یعنی تمہارا رویہ شدت کے ساتھ مقابلہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، تو مشادہ سے کیا مراد ہے، اس کی کیا نوعیت ہو سکتی ہے؟ تو مشادہ جو ہے وہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو نفل قرار دیا ہے، نفلی عبادات ہیں، چاہے وہ روزے ہیں، نمازیں ہیں مختلف، اس کے اندر غلو نہ کیا جائے۔ بس 24 گھنٹے نمازوں کے اندر لگا ہے، ٹھیک ہے، نوافل غیر معمولی طور پہ
وہ اس سے جو ہے وہ طبیعت میں بیزاری آ جائے گی، اور بیزاری جو ہے وہ یہ بسا اوقات اس کے بہت منفی اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یا اسی طرح دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت کے طور پہ عطا فرمائی ہیں. تو یہ مزاج بنا لینا کہ کبھی میں نے رخصت پہ عمل نہیں کرنا، رخصتوں کے ترک کا اہتمام، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا. آپ نے خود یعنی ہمیں آپ کے عمل سے ہی تو پتہ چلا ہے کہ یہ چیز نفل ہے، کبھی چھوڑ دی، کبھی کر لی، کبھی تھوڑا کر لیا، کبھی زیادہ کر لیا. تو خواہ مخواہ یہ مزاج کہ کبھی میں نے ایسا نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی ایک غلو کی ہی ایک صورت ہے، یہ بھی دین سے کشتی کرنے کے مدرات ہے. اچھا، اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ خواہ مخواہ اوہام یا وسوسے پال لینا، ہر چیز کے بارے میں وہمی ہو جانا. مشتبہات کو تو ہم نے چھوڑنا ہے، لیکن شکی مزاج بن جانا یہ ایک مشادہ ہے. بعضوں کو طہارت کے حوالے سے وہم رہتا ہے، بعضوں کو کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے یہ وہم رہتا ہے، پتہ نہیں جائز ہے ناجائز ہے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں وہ فقہا کے وہ جو اصول ہیں وہ تو الگ ہے. لیکن بہرحال غیر معمولی طور پہ وہم کا شکار رہنا ہر وقت، کسی جگہ وہ پانی کا کوئی وہ دیکھا چھوٹا سا کوئی تالاب وغیرہ، پتہ نہیں اس میں جانوروں نے پیشاب نہ کیا ہو، پتہ نہیں یہ نہ، ایک چیز ہمارے سامنے صورتحال واضح نہیں ہے، لیکن خواہ مخواہ وہ وہم کا کہ یہ ممکن ہے یہ نجاست لگی ہوئی ہو میرے کپڑوں کے ساتھ، ممکن ہے ایسا ہو. تو یہ وہمی جو ہے وہم، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری نمازیں قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میری پتہ نہیں یہ عبادت ایسے. تو خواہ مخواہ کا وہم پالنا یہ بھی ایک دین میں ایک سختی کی ہی ایک صورت ہے جس سے اس کا ختم کرنا چاہیے. اور بھی اس کے مختلف بعض اوقات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس کے جو مراتب کا خیال نہ رکھنا، غیر ضروری طور پہ تنقید کر لینا، تنقیدی مزاج، یہ بھی مشاہدہ ہی کی صورتیں ہیں. تو فرمایا کہ دین غالب آ جائے گا اس پہ، دین اس کو پچھاڑ دے گا، ٹھیک ہے. تو وہ نتیجہ کیا نکلے گا، وہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہونا شروع ہو جائے گا پھر. اچھا، یہاں پہ فرمایا گیا کہ سدیدو قاربو، سداد اور مقاربہ کا مطلب یہ ہے سداد سیدھی راہ چلو، یعنی جس میں افراط و تفریط نہ ہو، مبالغہ نہ ہو، اور مقاربہ قریب قریب رہو. اس کا مطلب ایک تو یہ مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرو، دین میں چلنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، تعاونوا علی البر والتقوی، ٹھیک ہے. قاربو کا ایک مطلب ساعدو بھی ہے، لیکن اس کا بہتر مطلب یہ ہے کہ مقاربہ کے قریب قریب رہو. جو تمہیں ٹارگٹ دیا گیا ہے پورے طور پہ اگر اچیو نہیں بھی ہو سکتا تو قریب قریب رہو، ٹھیک ہے. تو اگر اکمل پہ عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، بہت زیادہ کامل بننا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا اس کو چھوڑ دو، بلکہ قریب قریب رہو، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حاصل کر لو، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں اپنا لو. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اپنا جو ایک آپ نے ہدف طے کیا ہوا ہے بہت زیادہ دور نہ نکل جاؤ کہ کہیں واپسی تمہاری مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے. بس وہ قریب قریب رہو، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ہے کہ تمہارے لیے مثلا ایک آدمی جو ہے وہ خواہ مخواہ التزام کر لیتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے، لیکن وہ اہتمام کر لیتا ہے کہ جی میں نے اتنی تسبیحات لازمی کرنی ہے، بہت غیر معمولی، بہت دور کا کوئی ہدف، یعنی یہ دور نکل گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنے ٹارگٹ کے بالکل قریب قریب کے، بس ایسا جس کو روزانہ جو ہے وہ اس پہ عمل کیا جا سکے، اس کے قریب قریب، اپنے مزاج کے، اپنی طبیعت کے، اپنی استطاعت کے قریب قریب جو ہے وہ رہو. اچھا، آگے ہے وب شروع یا اب شروع، خوشخبری لے لو. خوشخبری لینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ کم اجر پر، کم عمل پر تمہارے لیے زیادہ اجر ہے. تو ہمیشگی کے ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ جو کی جائے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پائیدار ہے. تو یہ خوشخبری ہے، اسے لے لو، ٹھیک ہے. اور اسی کے اوپر بہت غیر معمولی مشقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فرمایا کہ استعینوا بالغدوۃ والروحى والدلجہ، کہ 24 گھنٹے لگے رہنے سے بہتر ہے کہ کچھ اوقات بس صبح کے وقت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد، یعنی جنت میں داخل ہونا ہے، یہ ہمارا ایک ہدف ہے، مقصد ہے. تو اس مقصد کے حصول کے لیے مدد ہم نے کہاں سے لینی ہے؟ یہ کچھ صبح کے وقت عبادت کر لی، کچھ شام کے وقت، کوئی رات کی تاریکی میں، ٹھیک ہے. اس سے مراد فرض عبادات
یعنی جو فرض نمازیں ہیں یہ ساری نمازیں ان اوقات کے اندر آ گئی. کہ بس فرض نمازوں کا اہتمام کرو اور ان اوقات کے اندر بس اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کرو، تو یہ بھی تمہارے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا. کچھ ذکر کر لیا، کچھ صبح کو تلاوت کر لی، رات کو اذکار کر لیے وغیرہ. اصل میں یہ ایک بہت خوبصورت تمثیل ہے. یہ جو ہم نے ایک مفہوم یہ بھی ذکر کیا نا کہ اگر الغدوہ ہو مطلب صبح کے وقت چلنا، شام کے وقت چلنا، تو ایک مسافر جیسے پہلے دور کے جو سفر ہوتے تھے اپنی سواری لے کے، ایسے کوئی جانور وغیرہ اس کے اوپر سواری، یا یہ کہ پیادہ دور کوئی منزل کا مسافر ہو، تو وہ اپنے آپ کو 24 گھنٹے سفر میں نہیں کھپاتا تھا، بلکہ نشاط کے اوقات کے اندر وہ سفر کیا کرتا تھا. جب تھک گیا پھر آرام کر لیا، ٹھیک ہے، صبح کے وقت چلا، دوپہر کی گرمی میں شدت میں وہ ایسی بس رک کے اس نے قیلولہ کیا، پھر شام کے وقت کچھ اپنا سفر جاری رکھا، پھر آرام کیا، پھر رات کی جب نیند پوری ہوئی تو صبح تڑکے پھر نکل گیا. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ یہ ایک خوبصورت تمثیل ہے کہ جیسے ایک مسافر جو ہے وہ اپنے آپ کو تھکان سے بچاتے ہوئے ایک لمبا سفر طے کرتا ہے، تم اس زندگی کو اس انداز سے گزارو کہ ہاں جس میں اعتدال باقی رہے اور تمہاری دلچسپی جو ہے وہ متاثر نہ ہو. اچھا جی، تیسری حدیث دیکھیے، باب الصلاۃ من الایمان، کہ نماز جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو یہ حدیث یہ ہے کہ عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ، براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اول ما قدم المدینہ نزل على اجداده او قال اخواله من الانصار، کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو مدینہ تشریف لائے تو آپ اپنے ننہال کے ہاں مہمان ہوئے، ٹھیک ہے، یا قیام فرمایا، یا راوی کہتے ہیں کہ جو کہ انہوں نے یہ ذکر فرمایا اخوالی ہی من الانصار، کہ انصار میں جو آپ کے ماموں تھے ان کے ہاں آپ ٹھہرے، یعنی مدینہ میں قباء میں ٹھہرے تو وہ قباء میں وہی ننہالی آپ کا جو تھا قبیلہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ قیام آپ نے فرمایا. تو یہ سب سے پہلا، یعنی مدینے میں انٹر ہوتے ہی چونکہ پہلے قباء آتا ہے اس قیام کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. تو وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 16 شهرا، اور آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 ماہ یا 17 ماہ آپ نے نماز پڑھی. وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ آپ پسند فرمایا کرتے تھے کہ آپ کا قبلہ وہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، قبل البیت، بیت اللہ شریف کی طرف ہو جائے. وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، اور آپ نے پہلی وہ نماز جو اس کی طرف پڑھی، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف جو کہ مکہ میں ہے، اس کی طرف جو آپ نے پہلی نماز پڑھی، اول صلاۃ، پہلی وہ نماز، صلاحا، جسے پڑھا، اس نماز کو آپ نے پڑھا، مراد یعنی بیت اللہ کی طرف ہے، وہ عصر کی نماز تھی. اور آپ کے ساتھ ایک قوم نے نماز پڑھی، تو ان میں سے ایک شخص وہ نکلا، فخرج رجل ممن صلی معه، جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں سے ایک شخص نکلا، فمر علی اہل مسجد وهم راکعون، تو وہ ایک مسجد والوں کے پاس گزرا تو وہ نماز میں تھے، رکوع کی حالت میں تھے. تو اس نے یہ کہا کہ اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے مکے کی طرف منہ کر کے. تو وہ گھوم گئے جیسا کہ کما ہم، یعنی فدارو کما ہم، جیسے وہ کی حالت تھی اس کے مطابق وہ گھوم گئے، قبل البیت، بیت اللہ کی طرف. وکانت الیہود قد اعجبہم، اور یہود کو یہ بات پسند تھی، ان کو یہ اچھا لگتا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف ہی وہ کر کے نماز پڑھتے رہے. وکانت الیہود قد اعجبہم،
اور یہود کو یہ بات پسند تھی، یہ اچھا لگتا تھا کہ اذ کانا یصلی، جب کہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، واہل الکتاب، اور اسی طرح اہل کتاب کو بھی، ٹھیک ہے، یعنی وہی یہود کے اوپر اس کا عطف ہے، تو مراد یہود اور نصارہ ہیں، یا انہی یہود کو اہل کتاب کہہ دیا گیا۔ فلما ولا وجهه قبل البيت، اور پس جب آپ نے اپنا منہ پھیر لیا بیت اللہ شریف کی طرف، تو انہیں یہ بات ناگوار لگی، انکروا ذلک، انہیں یہ بات ناپسندیدہ لگی۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے مفردات میں یہ آیا ہے نزل علی اجدادی، تو نزول اعلیٰ، نزل ینزل کے ساتھ جب اعلیٰ کا وہ استعمال ہوتا ہے صلہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہیں مہمان بن کر آنا، نزل علیہ، اس کے پاس مہمان بن کر قیام کیا، ٹھہرے، آئے، ٹھیک ہے، تو یہ تعبیر اس موقع کے لیے ہوتی ہے۔ بیت المقدس، مقدس یہ مصدر میمی ہے، ٹھیک ہے، مقدس پاکیزگی، پاکیزہ ہونا، مبارک ہونا، ٹھیک ہے، تو ایسے یعنی پاکیزگی اور برکت کی، برکت والی جو جگہ ہے، گھر ہے، اس کو بیت المقدس۔ اور اس کا دوسرا تلفظ جو ہے وہ مقدس، یعنی مفعل کے وزن پر یہ اسم مفعول ہے، بیت المقدس، جس گھر کو پاکیزہ بنایا گیا ہے۔ بعضوں نے یہ بھی احتمال ذکر کیا کہ اس کو بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں، مقدس اللہ تعالیٰ کی پھر یہ صفت ہوگی، ٹھیک ہے، جیسے وہ بیت اللہ، یہ بیت المقدس، لیکن بہرحال زیادہ معروف یہی ہے، بیت المقدس یا بیت المقدس۔ یعجبہ ان، یہ جو تعبیر ہے یہ عربی کے اندر آتی ہے کہ کسی چیز کو پسند کرنا، ٹھیک ہے، یعجبہ ان، اعجب یعجب، اس کا فاعل جو ہے وہ آگے اگلی چیز ہوتی ہے، جو چیز پسند آئے، ٹھیک ہے، وہ اس کو آگے تعبیر کیا جاتا ہے ان کے بعد سے، یعنی ان مصدر کی تعبیر میں کر دیتا ہے تو، اور جس کو پسند آئے وہ اس کو مفعول کی صورت میں ذکر کیا جائے، یعجبہ، کہ آپ کو یہ بات پسند تھی۔ اچھا، سب سے پہلے تو اس حدیث کا مفہوم میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث یہاں پہ پوری ذکر نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، اس سے باب کا عنوان سمجھنا ممکن ایسے نہیں ہے، کیونکہ باب کے عنوان میں تو یہ ذکر کیا گیا کہ نماز ایمان میں سے ہے، تو اصل میں اس حدیث کے آخری جو اس کا حصہ ہے جو بخاری شریف کے اندر آتی ہے، اس میں تھوڑا سا اس کا اس ایک آیت کا شان نزول ذکر کیا گیا ہے، وہ چونکہ حدیث کا حصہ نہیں تھا، اس لیے یہاں علامہ زبیدی نے اس کو حذف کر دیا، لیکن بہرحال باب کا عنوان قائم رکھا، جس سے جو ہے وہ تشویش تھی۔ اس میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کا پہلا جو ہے نا وہ قبلہ، پہلے تو مکہ کے اندر بیت اللہ شریف کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر تحویل قبلہ ہوئی مدینہ آمد کے ساتھ ہی، آپ شروع سے ہی آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، اور بالکل یہ برعکس جہت میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیت اللہ اور بیت المقدس کے درمیان میں یہ مدینہ ہے، مکے اور شام کے درمیان میں، تو یعنی پہلے اگر آپ کا جنوب کی طرف منہ ہوتا تھا، تو اب آپ کا شمال کی جانب منہ، یعنی پہلے شمال کی جانب ہوتا تھا، تو مکے کی طرف منہ جو ہے وہ جنوب کی جانب، تو اچھا، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 16-17 ماہ کے بعد جب وہ تحویل قبلہ کا حکم آیا اور دوبارہ سے آپ مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو بعض صحابہ کو یہ اشکال ہوا کہ جو ہمارے بھائی پہلے یعنی دوسرے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا، ان کی نمازیں پتہ نہیں قبول ہوئی ہوں گی یا نہیں ہوئی ہوں گی، تو وہ پھر یہ آیت نازل ہوئی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، تو اس ایمان سے مراد در حقیقت نمازیں ہی، تو یہ جو فرمایا گیا نا باب الصلاۃ من الایمان، کہ نماز جو ہے وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ اسی پس منظر اور شان نزول سے ہے، اس آیت کا جو شان نزول ہے، لیکن یہاں اختصار کی وجہ سے اس کو سمجھنا ذرا مشکل تھا، اس لیے میں نے وضاحت کر دی۔ امام بخاری سے یہی اپنا وہی معروف موقف
ثابت فرما رہے ہیں کہ ایمان کے یہ مختلف اجزاء ہیں. اچھا اس حدیث کے اندر یہ جو یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ انصار میں اپنے ننیال کے پاس ٹھہرے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ویسے سیرت میں اس کے بارے میں کچھ پڑھ لیا ہوگا، یا آپ کے جو سیرت کے لیکچرز ہوتے ہیں، کہ اس سے مراد براہ راست آپ کے ننیال نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والدین تھے وہ یہ حضرت آمنہ کا خاندان جو ہے وہ قریشی ہے، یعنی مکے سے ہی آپ جو آپ کا تعلق تھا مدینے سے. تو یہاں جو جن ننیحال کا ذکر ہے وہ در حقیقت آپ کے دادا عبد المطلب کے ننیحال ہیں، ٹھیک ہے نا. جو آپ کے دادا عبد المطلب کے جو والد تھے ہاشم، انہوں نے ایک شادی جو ہے وہ مدینے میں کر لی تھی یثرب کے اندر. تو وہ وہیں یعنی جو مطلب کی جو والدہ تھی، ٹھیک ہے، وہ ان کا تعلق ان سے تھا. تو یہاں در حقیقت آپ کے دور کے ذرا ننیحال مراد ہے، عبد المطلب کے ننیحال، ٹھیک ہے. تو حدیث میں یہ جو اخوال یا ننیحال کا ذکر ہے تو دونوں سے مراد ایک ہی ہے. ماموں بھی ظاہر ہے وہ ننیحالی رشتہ دار ہوتے ہیں، تو اسی کوئی ایسی تعداد کی بات نہیں ہے. اور انصار میں ننیحال سے مراد یہ ننیحال ہے. اچھا یہ بیت المقدس کی طرف مسلمانوں نے تقریباً کوئی 16 یا 17 ماہ حدیث کے مطابق ہو کر کے نماز پڑھی ہے. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ وہ مکہ کے اندر رہتے ہوئے تو یعنی تحویل قبلہ ایک مرتبہ ہوا ہے یا 2 مرتبہ، ٹھیک ہے. یعنی وہ نسخ جو ہے وہ اس کا حکم کتنی دفعہ آیا، ویسے تو یہ ایک تفصیلی بحث ہے جو حدیث کی کتابوں کے اندر. اصل میں اس میں روایات بہت متنوع ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن اتنی بات کچھ روایات سے پتہ چلتی ہے کہ پہلے مسلمان مکہ کے اندر وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم یا تو مدینہ تشریف لے جانے کے بعد یعنی بالکل آغاز میں آیا ہے، یا یہ ہے کہ وہ ہجرت سے کچھ پہلے یہ حکم آیا تو آپ نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی. اور وہ بھی مکے کے اندر انداز یہ تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ حتیم کے بالکل برعکس جانب جو رکن یمانی ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ والی جو جہت ہے، اگر اس کے پیچھے کھڑے ہوں تو وہ رخ جو ہے وہ شمال کی جانب ہوتا ہے، یعنی وہ بیت اللہ کی طرف منہ بھی ہوتا اور وہ بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جاتا. تو لیکن بہرحال اتنی بات طے ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو شروع ہی سے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. اور اس میں در حقیقت وہ یہود کی بھی ایک تعلیف مقصود تھی کہ اہل کتاب کے ساتھ یہ دینی جو ایک اسلوب دعوت میں یہ چیز شامل ہے کہ ان کو قریب کرنے کے لیے آپ نے، لیکن آپ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ قبلہ جو ہے بیت اللہ شریف ہے. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں بھی ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر. تو تقریباً جو ہے وہ 1.5 سال کے قریب 16-17 ماہ یا 18 ماہ بعض روایات کے مطابق آپ نے یوں ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی. پھر وہ دوسرے سال یعنی پہلے سال ربیع الاول میں ہجرت آپ نے کی، تو دوسرے سال رجب یا شعبان کے مہینے میں، زیادہ راجع معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے نصف میں وہ حکم آیا تحویل قبلہ کا کہ اب آپ تو اس وقت اب صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کی ایک مسجد میں تھے. آج وہ مسجد قبلتین معروف ہے، تو اس مسجد کے اندر آپ نماز پڑھا رہے تھے. تو اس میں آپ نے 2 رکعتیں پڑھا لی تھیں اور 4 رکعتوں والی کوئی نماز تھی، آگے چل کے انشاءاللہ بات آئے گی کہ کون سی نماز ہے. تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھا لی، پھر تحویل کا حکم آیا تو آپ گھوم گئے، ٹھیک ہے. اور وہ گھوم کے ظاہر ہے کہ بالکل وہ حیت بدل لی، اس لیے کہ یہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے یہ بالکل اپوزٹ سائڈ، یعنی پہلے منہ جو ہے شمال کی طرف ہوتا تھا اب جنوب کی طرف. تو گھوم کے اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے
اور دوبارہ سے یعنی صفحے جو ہے وہ پیچھے بن گئی. تو یہ 16 یا 17 ماہ اس کی مدت جو ہے وہ راجے یہی معلوم ہوتی ہے. باقی جو روایات ہیں کہ 8-9 ماہ کی بھی روایت ہے، 18 ماہ یا اس سے زائد کی، تو ان میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضعف ہے. اچھا، تو یہ جو تحویل کا حکم ہے، یہ اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں کہ آپ اس وقت کس مسجد میں تھے اور کون سی نماز پڑھا رہے تھے. لیکن راجے روایات کو جو مطلب یہ دیکھتے ہوئے جو چیز راجے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل کا یہ جو حکم ہے یہ مسجد بنو سلمہ میں آیا تھا، اور اس وقت آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. لیکن وہ ظہر کی نماز کے دوران یہ تحویل ہوئی تھی، اور کامل جو نماز جو قبلے کی طرف آپ نے منہ کر کے نماز پڑھائی بیت اللہ شریف کی طرف، وہ عصر کی نماز تھی. ٹھیک ہے. اور جو دیگر روایات ہیں کہ فجر کی نماز میں پتہ چلا یا کسی اور، وہ ایسے ہی مختلف لوگوں نے مختلف قبیلوں کے اندر یا مختلف جگہوں پہ جا کے جب ان کو پتہ چلتا گیا تو وہ اپنا رخ کو پھیرتے گئے. مثلا قباء میں پتہ چلا اگلے دن فجر کے نماز کے اندر کہ قبلہ جو ہے وہ بدل گیا ہے. تو وہ اسی طرح یہاں بھی جو روایت میں عصر کا لفظ ہے وہ در حقیقت یہی ہے کہ یعنی جو کامل نماز تحویل قبلہ کے بعد ادا کی وہ عصر کی نماز تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ جس نماز میں حکم آیا وہ ظہر کی نماز تھی، اور وہ جو لوگ آپ کے ساتھ پڑھ کے نکلے انہوں نے پھر مختلف آگے وہ جو دوسرے جب قبیلوں میں گئے تو انہوں نے جا کے پھر یہ اعلانات کیے اس طرح. تو وہ ظہر کی نماز تھی راجے یہ. اچھا جی، اگلی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. باب قائم کیا ہے باب حسن اسلامی پر، کہ آدمی کے اسلام کا حسن، اس کے بارے میں ایک روایت ہے. انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اذا اسلم العبد، کہ جب بندہ اسلام لاتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ انعام اس کو ملتا ہے. یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر خطا کو معاف فرما دیتے، مٹا دیتے جو اس نے پہلے کی تھی. کان زلفہا، جو اس نے پہلے کی تھی. وکان بعد ذلک القصاص، اور اس تلافی کے بعد یعنی اس معاملے کو برابر کر دینے کے بعد ساری خطائیں وہ مٹا دی، اب وہ بالکل پاک صاف ہو گیا. ٹھیک ہے. اس برابری کے بعد، اس قصاص کے بعد یعنی اس کے بعد پھر معاملہ یہ ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ کہ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ نیکی وہ 10 گنا یا 700 گنا تک اس کا اجر ملتا ہے، اور برائی کا اسی کے بقدر، یعنی برائی ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، وہ زیادہ نہیں لکھی جاتی. الا ان يتجاوز اللہ عنہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی معاف فرما دیں، وہ ایک برائی بھی مٹا دیں. اچھا، یہ اس میں یہ جو لفظ آیا ہے زلفہا، زلفہ کا مطلب ہوتا ہے سبقہ، اسلفہ، کہ پہلے جو کچھ کیا. ٹھیک ہے. تو اسی معنی میں یہ لفظ ہے زلفہا، یعنی سبقہ، جو پہلے خطائیں کی ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے مٹا دے. اس حدیث کا مفہوم بہت واضح ہے. یہ اسلام لانے کی فضیلت ہے. اس طرح کی بہت سی اور روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا اسلام وہ ہادم بن جاتا ہے اس کی پچھلی زندگی. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ہر چیز کو وہ ختم کر دیتا ہے، اس کی پچھلی زندگی صاف ستھری ہو جاتی ہے اور اس کی تمام خطائیں وہ مٹا دی جاتی ہیں. تو اسی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ لکھ لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ اسی روایت کے اندر یعنی یہ جو کامل روایت ہے اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، لیکن امام بخاری تو ممکن ہے کہ وہ پوری طرح حدیث نہ پہنچی ہو، یا انہوں نے کسی مقصد کے تحت یعنی چونکہ باب صرف یہی چیز ثابت کرنا مقصود تھا کہ آدمی کے اسلام کا حسن وہ اس مفہوم سے بھی پورا تھا، تو انہوں نے بس وہ مقصد کی بات کو ذکر کر دی. تو جیسے حدیث کے اختصار کا وہ پیچھے ذکر آیا تھا کسی لیکچر کے اندر کہ حدیث کا اختصار امام بخاری کے ہاں بکثرت ملتا ہے.
تو اس حدیث کا یہی مفہوم ہے، اور امام بخاری اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اسلام کے اندر ارتقاء ہوتا رہتا ہے، کہ اسلام ایک ہے نفس اسلام قبول کرنا، اور ایک ہے بہت خالص طریقے سے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اسلام قرار دے رہے، تو اسلام مزید اچھا کرنا۔ تو دین کے اندر یہ ترقی والا جو پہلو ہے ایمان اور اسلام کے اندر یہ موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ اس کے بعد مومن کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے کہ نیکی کا اجر 10 گنا یا 700 گنا تک۔ تو کیا یہ حد بندی کے لیے قرار دیا گیا ہے؟ روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اضافہ صرف یہاں تک نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر بھی ملتا ہے۔ اور قرآن پاک کی جو نصوص ہیں ان میں یہ بھی فرمایا گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مزید اگر اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے اگر اللہ چاہیں تو، جیسے وہ آتا ہے حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو 7 سنابل وہ 700 کا عدد وہ پورا کرنے کے بعد بھی فرمایا گیا واللہ یضاعف لمن یشاء، تو اللہ تعالیٰ انسان کے خلوص اور اس کے ایمان اور اس کی اندر کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اجر اس سے بھی کہیں زیادہ عطا فرما سکتا۔ تو یہ 700 گنا تک ہی محدود نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ چلیے اگلی حدیث دیکھیے جی، باب احب الدین الی اللہ ادوم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین وہ ہے جو ادوم ہو، جو اس میں سے سب سے زیادہ دائمی ہو، یعنی جس پہ زیادہ دوام کے ساتھ عمل کیا جائے، دین کا وہ کام سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے تحت حضرت عائشہ کی یہ روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة فقال من هذه قالت فلانہ تذکر من صلاتها، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان کے پاس کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ کے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے یہ؟ حضرت عائشہ نے ذکر کیا فلانہ، کسی کا نام دیا یا بتایا کہ فلاں عورت ہے، تو تذکر من صلاتها، حضرت عائشہ نے اس کی نماز کا ذکر کیا کہ یہ بڑی یعنی بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، بہت زیادہ نوافل پڑھتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، لمبی نماز پڑھتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی نماز کے کوئی اوصاف بیان کیے، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی انہیں روک دی، تنبیہ فرما دی، قال مہ، فرمایا کہ بس رک جاؤ، علیکم بما تطیقون، تم پر لازم ہے وہی جس کی تم طاقت رکھو، بما تطیقون، جس کی تمہیں تمہارے اندر طاقت ہو، فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، کہ بس اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ، اللہ اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک کہ تم اکتا جاؤ، وکان احب الدین الیہ ما دام علیہ صاحبہ، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہ ہے کہ جس پر اس کا صاحب یا وہ دین والا جس پر ہمیشگی کے ساتھ عمل پیرا ہو۔ اس میں جو مہ کا لفظ ہے نا یہ اکفف کے معنی میں ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے اس میں فعل، یعنی یہ فعل نہیں ہوتا، اس کے اس طرح کے باقاعدہ سیغہ جات نہیں بنتے، نہ وہ پورا وہ فعل کے اوزان ہوتے ہیں، بس اہل عرب کسی خاص لفظ کو کسی فعل کے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو اس میں فعل کہتے ہیں مہ، ٹھیک ہے، تو اس میں فعل ہے اکفف، کہ بس رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اسی طرح علیکم، یہاں یہ بھی اس میں فعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے الزم، ٹھیک ہے، کہ لازم پکڑ لو، چمٹ جاؤ، اس چیز کو اختیار کر لو لزوم کے ساتھ، علیکا یا علیکم، ٹھیک ہے نا، تو با بھی آ جاتی ہے سلے میں جس چیز کو لازم پکڑنا مراد ہو، یا یہ ہے کہ اس کے بغیر بھی استعمال، علیکم ما تطیقون بھی یہ عربی کے لحاظ سے جو بھی آ سکتا تھا، تو علیکا بمعنی الزم، یہ بھی اس میں فعل ہے۔ اچھا، لا یمل اللہ، یملو یہ ملا یملو، ٹھیک ہے، باب سمیع سے ہے یہ،
اس کا معنی ہوتا ہے اکتاہٹ کا شکار ہو جانا، اکتانا، لا یمل اللہ حتی تمل۔ اس حدیث کا مفہوم جو ہے وہ بہت واضح ہے۔ تقریباً جو پہلے بات آئی کہ بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا چاہیے، عبادات اور طاعات کے اندر میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، جس سے اپنے بدن کے حقوق بھی متاثر نہ ہوں اور دوسروں کی بھی حق تلفی نہ ہو، اور بس تھوڑی چیز ہو لیکن اس پہ ہمیشگی اختیار کی جائے تو وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نا، احب الدین الی اللہ ادومها وان قل، کہ اگرچہ وہ تھوڑا ہو لیکن اس پہ ہمیشگی اگر اختیار کی جائے، مداومت اختیار کی جائے تو وہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں حدیث میں یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک تم اکتا جاؤ، تو اللہ کی طرف ملال جو ہے وہ کسی چیز کا ایک انفعال ہے، اثر ہے، اکتاہٹ کا شکار ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو انفعالات سے خدا تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اس طرح کے طبعی اس طرح کے آثار یا اثرات وغیرہ وہ مرتب نہیں ہوتے خدا تعالیٰ کی ذات پر۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں لزومی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا، اس کو بلکہ کہا جاتا ہے مشاکلہ، کہ آپ ایک چیز، جو لفظ آپ نے استعمال کیا، آپ دوسرے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہی آگے وہ اسی پیرائے کے اندر اس کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پہ ہے ان کا یستہزئون، فی ساتھ فرمایا اللہ یستہزئ بہم ومکروا ومکر اللہ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مشاکلہ، اسی شکل کے اندر وہی تعبیر استعمال کی جائے۔ تو ملال اصل میں تو بتانا مقصود تھا کہ تم اکتاہٹ کا شکار ہو جاؤ گے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ صفت استعمال کر لی گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تم اکتا جاؤ گے، اکتاہٹ کا شکار ہو جاؤ گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ عمل رک جائے گا، اور جب عمل رکے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی اس پہ ملنا بند ہو جائے گا۔ تو وہ جو ملال کا ایک نتیجہ ہے، جو لازمی معنی ہے، ہم یہاں پہ وہ مراد لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مراد جو ہے وہ ایک انفعالی اثرات نہیں ہے جو انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آگے دیکھیے یہ حدیث، بابو زیادت ایمانی و نقصانی، ایمان کی بڑھوتری یا اس کی کمی کے حوالے سے یہ باب ہے۔ اس میں غالباً دو حدیثیں ہیں، تو دونوں کا مفہوم یہ ہے، آسان ہے حدیث۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبه وزن شعیرة من خیر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ آگ سے نکل آئے گا وہ شخص جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، صدق کے دل سے یہ کہا، صدق کے دل سے، اور اس کے دل میں وزن شعیرۃ، جو کے وزن کے، ایک جو کے دانے کے وزن کے برابر بھی اس میں خیر اگر ہوگی، یعنی خیر سے مراد ایمان نے کی، تو وہ آگ سے نکل آئے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، کہ آگ سے وہ نکل آئے گا وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے بقدر بھی خیر ہوگی، اور آگ سے نکل آئے گا وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرے کے بقدر، ایک ذرے کے وزن کے بقدر بھی خیر ہوگی۔ شعیرہ، شعیر جو کو کہتے ہیں، جو کا دانہ، برہ گندم کے دانے کو کہتے ہیں، اور جو ذرہ ہے یہ چیونٹی کو بھی کہہ دیتے ہیں، اور اسی طرح ذرے سے مراد کو اردو میں بھی ہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ گرد و غبار کا جو ذرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جیسے روشنی کے اندر گرد و غبار کو دیکھتے ہیں تو اس کے جو بہت باریک سے جو پارٹیکلز ہیں، اس میں سے جو ایک پارٹیکل ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ یا بعض حضرت ابن عباس سے غالباً انہوں نے اس کے بارے میں بتایا، قرآن پاک میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قالوا ذرۃ وغیرہ۔ فرمایا کہ جب ہاتھ تم جاڑتے ہو مٹی کو ہاتھ لگانے کے بعد، تو وہ جو چھوٹے چھوٹے جو اس کے مٹی کے جو چیز جڑتی ہے نیچے گرتے ہیں، تو وہ ان میں سے جو ایک اکائی ہے اس کی وہ ذرہ ہے۔ تو یعنی اس بات کو مختلف انداز سے یہ تعبیر کرنے کا مقصد یہ ہے، حدیث کا جو مفہوم ہے
وہ یہی ہے کہ جس کے دل میں بہت معمولی بھی ایمان ہوگا اس کا ایمان اس کو جہنم سے نکلوا دے گا۔ تو اس حدیث کا مقصود بھی یہی ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ممکن ہے۔ دیکھیے کہ بالکل ایک ذرے کے بقدر بھی رہ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایمان اتنا کامل ہو جاتا ہے جس کے حسن اسلام یا کمال ایمان جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ تو یہ ادنا ایمان کا ذکر ہے، اور اگلی جو حدیث ہے اس میں کمال ایمان کا تذکرہ آ رہا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رجلا من اليهود قال له يا امیر المؤمنین آیة في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود میں سے ایک شخص نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جسے آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر ہمارے اوپر یعنی قوم یہود پر نازل ہوتی تو ہم بنا لیتے اس دن کو عید، یعنی جس دن وہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ قال، آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ایو آیت کیا، تو وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور تمہارے لیے پسند کر لیا اسلام کو بطور دین۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعہ، کہ ہمیں معلوم ہے وہ دن، قد عرفنا، ہمیں پہچان ہے اس دن کی، ہمیں معلوم ہے وہ دن اور وہ جگہ جس میں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس حال میں کہ آپ قیام فرما تھے عرفہ میں جمعے کے دن، تو اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس میں یہ جو آیا ہے لو علینا معشر الیہودی نزلت، یہ علینا ویسے تو عام طور پہ تعبیر میں اگر اس طرح کا ہو تو وہ یعنی بطور بدل کے جو چیز آتی ہے اس کو وہی اعراب دیا جاتا ہے، یعنی معشر الیہود، لیکن نسب بھی جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ تو یہ معشر الیہود اس میں جو منصوب ہے یہ لفظ نسب آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یعنی یہ فعل محذوف ہے، یعنی اس کا مقصد ہوتا ہے وہ مراد دیتے ہیں، یعنی جس نے یہ بات کی وہ مراد دیتا تھا معاشر یہود کو، تو یہ مفعول بھی ہی ہے یعنی کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ منصوب بھی نظیر خافض بھی ہو سکتا ہے، یعنی علینا یعنی علی معاشر الیہود، تو پھر جب وہ حرف علت وہ اپنا حرف جار جو ہے وہ جب وہ حذف ہوا نظیر خافض ہوا تو اس کے اوپر نصب آ گئی، معاشر الیہود ہو گئے۔ اچھا، اس حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ در حقیقت یہ اسلام کے کمال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کی جامعیت اور کاملیت کا اس حدیث کے اندر بیان ہے۔ جیسے پچھلی حدیث میں نے بتایا کہ مقصود امام بخاری کا یہی ہے کہ دین بہت معمولی بھی ایمان رہ جاتا ہے، اور ایمان کی یہ شکل بھی ہے کہ ایمان بسا اوقات کامل ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا اسی سیاق کے اندر کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو دین کا کمال، دین کا نقصان، یعنی یہ اس میں کمی زیادتی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ اور اس حدیث میں در حقیقت اسی دین کے اسی وصف، اسی خصوصیت پر یہود کی طرف سے ایک یعنی ان کو یہ چیز جو ہے وہ اسلام کی ان کی یہ بڑی خواہش تھی کہ اسلام کو یہ جو امتیاز حاصل ہے، کاش کہ ہمارے مذہب کو یہ امتیاز حاصل ہوتا کہ وہ کامل اور جامع ہو جاتا، لیکن یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت، یہ کاملیت اسلام کو عطا کی ہے، تو انہوں نے اسی خواہش کا ایک اظہار کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا کہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو خدائی ایک یعنی خدا کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کا دین جو ہے وہ کامل کر دیا میں نے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے تھے وہ مشن کامل ہو گیا. تو اگر ہمارے ساتھ یہ یعنی ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. انہوں نے بہرحال ایک خواہش کا اظہار کیا جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. یہاں سوال یہ ہے کہ اس کے جواب کے ساتھ بظاہر مطابقت محسوس نہیں ہو رہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جواب کی. اس نے تو کہا تھا کہ ہمارے اوپر یہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس دن کا ہمیں پتہ ہے وہ یہ دن تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر اس میں تھوڑا سا غور کیا جائے تو مناسبت بہت واضح ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مقصد تھا کہ تم یہ جو خواہش کا اظہار کر رہے ہو تو ہم نے بھی اس دن کی ناقدری نہیں کی. ہمیں اس آیت کی عظمت کا اعتراف ہے، بلکہ خدا تعالیٰ نے اس خوبصورت اعلان کو ایسے خوبصورت دن کے لیے چنا، ایسے دن میں کیا جو ہمارے ہاں کسی بھی طرح عید سے کم نہیں. میں جانتا ہوں اس جگہ کو اور اس مقام کو اور اس وقت کو کہ جس میں یہ آیت نازل ہوئی. وہ عرفے کے دن آپ قیام فرما تھے عرفہ میں. تو یہ یوم عرفہ بھی تھا اور یوم جمعہ بھی تھا. اور یہ جو جمعے کا دن تھا یہ اپنا یہ جمعے والا دن بھی سید الایام ہے. اور عرفہ کو بھی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور رحمت کے جو عمومی فیصلے ہوتے ہیں مخلوق خدا پر، اس لحاظ سے یہ دن ہمارے لیے بھی کسی طرح بھی عید سے کم نہیں ہے. تو ہم اس کے مقام اور فضیلت سے آگاہ ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کی یہ مناسبت ہے. یہ ہے جی آج کا لیکچر کا جو مختصر احادیث. آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب